بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یزید کے کہنے پر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک بیویوں کے ساتھ قیدی بنا کر شام تک لے جایا گیا، یزید نے اپنے فوجیوں کو یہ حکم دیا کہ رسول کے نواسے امام حسین کے سر کو شام کے باہر روکے رکھو، اور شام والوں کو یہ کہا کہ یہ آج کا دن عید کا دن ہے، ہر شخص نئے کپڑے پہنے اور گھروں کی چھتوں پر چلے جائیں۔ جیسے ہی رسول اللہ کا قیدی خاندان آئے تو پتھر مار کے ان کا استقبال کریں۔ تاریخ نے لکھا، رسول اللہ کی بیٹیوں کو شام کے باہر 3 دن تک ٹھہرایا گیا اور شام کی گلیوں کو سنوارا گیا۔ شام کے ہر ایک مسلمان نے نئے کپڑے پہنے، اور پھر جب رسول اللہ کا خاندان شام کی گلیوں سے گزرا تو کوئی انہیں پتھر مارتا تو کوئی گرم پانی پھینکتا، کہیں سے کوئی تماشا دیکھتا۔ رسول اللہ کی نواسی بی بی زینب سلام اللہ علیہا بے چادر شام کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ پر تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا۔ بس جیسے ہی قیدی سادات یزید کے محل پہنچے، یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو اپنے سامنے رکھا، ہاتھ میں لاٹھی لے کر امام حسین علیہ السلام کے سر کی توہین کرنے لگا۔ اس وقت روم کا ایک سفیر یزید کے محل میں موجود تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ عجیب قافلہ ہے، بے پردہ بیویاں ہیں، شرابیوں کا مجمع ہے، ایک بیمار زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ایک نورانی سر یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس نے پوچھا کہ یہ کوئی بڑے مجرم ہیں جن کی اتنی بڑی سزا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ کون ہیں، تو کسی نے کہا کہ یہ فاطمہ اور علی کا خاندان ہے۔ یہ بیٹی دیکھ رہے ہو، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، اور یہ جو کٹا ہوا سر ہے یہ فاطمہ کے بیٹے کا سر ہے۔ وہ پوچھنے لگا، کون سی فاطمہ؟ تو یزید کے وزیر نے کہا کہ فاطمہ بنت محمد۔ پھر اس نے کہا، کون سا محمد؟ اس نے کہا، محمد اللہ کا رسول۔ وہ چیخ چیخ کر بیٹھ گیا اور حیرت سے کہنے لگا، یعنی یہ خاندان تمہاری نبی کی بیٹی کا خاندان ہے؟ لیکن افسوس ہے تم پر، میں اپنے دادا کا 40واں پوتا ہوں، لیکن آج بھی میری قوم میرا احترام کرتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ تمہارے نبی کو ابھی 50 سال نہیں ہوئے اور تم ان کے خاندان کا یہ حشر کر دیا تم نے۔ جب دربار میں شور ہونے لگا تو یزید نے پوچھا، کون ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا کہ روم کا سفیر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کے خاندان کا قتل کرتے ہو۔ یزید نے کہا، اس کی یہ مجال، اس کا سر قلم کر دو۔ جب اس کا سر کاٹا جا رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ میں تسلیم کرتا ہوں تمہارا نبی سچا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ ہم مسلمان تمہیں قتل کر رہے ہیں، تم ہمارے نبی کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ کل رات میرے خواب میں عیسیٰ مسیح اور حضرت داؤد علیہ السلام آئے تھے اور فرما رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا سر اونچا ہوگا، تو آخری نبی کے لیے سچ کہتا ہوا مارا جائے گا۔ اے لوگوں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارا نبی سچا ہے۔ تم لوگوں نے اپنے نبی کی صداقت، شرافت اور ان کے خاندان کی قدر ہی نہیں کی۔